بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں کے اندر سیرت النبی کے جلسے منعقد کرنے کا ایک رواج چل پڑا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے واقعات پوری زندگی انسان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے انسانیت پر جو احسان کیا اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو احسان کیا، اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان میں بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو نبی ان پر اللہ کے آیتیں پڑھ کر سناتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اگرچہ کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. لوگوں کی کھلی گمراہیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرمایا. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ہجرت ہوئی اور آپ کا وصال بھی اسی مہینے کے اندر ہوا. یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ کا مہینہ ضرور ہے، لیکن عجیب و غریب اتفاق، جب اسلامی تاریخ مقرر کی جا رہی تھی اس وقت حضرات صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر تاریخ کو مقرر کر رہے تھے. ربیع الاول کے مہینے کو یا ربیع الاول کے کسی واقعے کو آپ نے جو ہے تاریخ کا حصہ نہیں بنایا. اگرچہ کہ ہجرت کے واقعے سے ہجری تاریخ کا آغاز کیا گیا، لیکن محرم سے ابتدا کی گئی. کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ہم بھی غیروں کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم بھی جو ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی، ان کی جو ہے ان کے کاموں کو اختیار کرنے والے ہیں. کسی طرح کا شبہ ہمارے اندر نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم ترین احسان اور ایک عظیم ترین انعام تھا. اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا. یہ امت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، کس جہالت کے گڑھے میں گر چکی تھی. تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا. زمانے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ صرف عربوں کا بلکہ دنیا والوں کا کیا حال تھا. جہالت کی جو انتہا ہو سکتی ہے اس انتہا کو پہنچ چکے تھے. تاریخیوں کی انتہا کو پہنچ چکے تھے. گمراہیوں کی انتہا کو پار کر چکے تھے. کوئی چیز ان کے اندر اچھائی کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. خال چند لوگ ان کے اندر اچھے تھے، وہ گنے چنے لوگ، اور یا تو وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتابوں کی پہلے سے تعلیم تھی اس پر وہ عمل کرتے آ رہے تھے. لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے بہت کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے ملا رکھا تھا. اللہ کے نبی کی ولادت کا واقعہ اور آپ کے ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس مبارک خاندان کے اندر آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق سے تو پورے نبی آئے. حضرت یعقوب ابراہیم
السلام کے ایک اور فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک انتخاب فرمایا تھا، اور انتخاب در انتخاب اچھوں سے اچھا جو ہو سکتا ہے، بہتر سے بہتر، افضل سے افضل جو ہو سکتا ہے، وہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے بنو ہاشم کے اندر۔ بنو ہاشم جو عربوں کا سب سے اعلیٰ قریش کا انتخاب کنانہ سے ہوا ہے، کنانہ کا انتخاب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی خیار من خیار فرمایا، بہتر سے بہتر جو ہو سکتا تھا خاندان، جو نسل اعلیٰ سے اعلیٰ اور اس شاخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا والد محترمہ آپ کو 6 سال کی عمر کے اندر داغ مفارقت دے چکی تھی۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی پیدائش سے دنیا کے اندر جو عظیم ترین واقعات رونما ہوئے، وہ دنیا والوں کے لیے سبق تھا اس کے اندر کہ اب کفر و ضلالت کا خاتمہ ہونے والا ہے، جہالت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اس مبارک اور مسعود بچے کے دنیا میں آنے کی وجہ سے پوری دنیا منور ہونے والی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی ولادت پر 1000 سال سے جو آگ جلائی جا رہی تھی فارس کے اندر، ایران کے اندر، وہ جو ہے آگ بجھ گئی، بتکدے گر گئے، بت اپنے منہ گر گئے۔ یہی نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک جو جنات چلے جاتے تھے اور آسمان کی خبروں کو اچک کر کے لا کر کے اس کے اندر مختلف قسم کا جھوٹ ملا کر کے اپنے حواریین کو بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی بعثت پر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، پہرا بٹھایا گیا کہ اب کوئی جن اوپر نہیں آ سکتا، اگر کوئی آتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ کی طرف سے شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا، اس کا جلا دیتا۔ جنات بھی خود پریشان تھے، کیا ہو گیا دنیا کے اندر، کیا واقعہ ہو گیا کہ ہمارا آنے کا سلسلہ تو آسمان پر جانے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کی تلاوت کو جب انہوں نے سنا، پھر جا کر انہوں نے جو اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ واقعہ دنیا کے اندر ہوا ہے کہ نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان پر قرآن پاک اترا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ولادت پر دنیا کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے کہ دنیا والوں کو بتلایا گیا کہ اب دنیا کے اندر اس نبی کا لایا ہوا پیغام چلے گا، اس نبی کے لائے ہوئی دعوت چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن میں ہیں، ماں کی گود میں ہیں، بچے کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے آتی ہے، بچوں کو لینے کے لیے آتی ہے، آخر میں بچا کچا یتیم بچہ مل جاتا ہے جو سمجھتی ہے کہ میرے لیے یہی ہے میری قسمت اور کچھ نہیں ہے، مجبوراً لے لیتی ہے، لیکن ان کی قسمت کا بدلنا تھا اس بچے کو اپنی گود میں لینے پر۔ جیسے بچے کو گود میں لیا، چھاتی میں بھی دودھ بھرایا، جانور جو کمزور تھے طاقتور ہو گئے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، جو جانور کمزور تھے تیز رفتار ہو گئے۔ عجیب و غریب واقعات ہوئے، لے کر اپنے علاقے میں پہنچی ہیں، وہاں جانے کے بعد عجیب و غریب واقعات وہاں بھی رونما ہوئے۔ بچہ اپنی جو ہے ماں کے گھر میں تھا، دودھ پلانے والی ماں کے گھر میں تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اٹھا کر کے دو آدمی لے جاتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، اس کے اندر سے آپ کے قلب اطہر کو نکالتے ہیں اور اس کو دھوتے ہیں، پھر اس کو اسی جگہ بٹھاتے ہیں۔ بچوں نے آ کر جب ماں سے کہا
کہ کچھ واقعہ عجیب سا ہوا ہے، ماں بھی خود گھبرا جاتی ہے، بچے کو لے کر فوراً واپس ان کی والدہ بی بی آمینہ کے پاس پہنچاتی ہے، لیکن آمینہ کہتی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ دنیا میں آ رہا تھا، اس کے پیدا ہونے سے ایک نور پھیل گیا تھا، اس بچے کی دنیا میں آنے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی، یہ اللہ کا ایک لاڈلا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے دنیا کے اندر عظیم ترین کام لینے والا ہے، جن کو سید الانبیاء بنایا جانے والا تھا، جن کو تمام انبیاء کا سردار ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لائے ہوئی تعلیمات کو، جو صحیح تعلیمات تھی ان تعلیمات کو باقی رکھ کر کے مزید اس کے اندر صحیح تعلیمات کو اس کے اندر جمع کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس دعوت کے مشن کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نبوت کے اور رسالت کے نازل ہونے کے بعد 40 سال کے عمر میں جب آپ پر نبوت اور رسالت کو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، آپ غار حرا کے اندر ہیں، عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، کئی کئی دن جا کر وہاں پر رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کچھ توشہ دیا کرتی تھی، اس توشے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی میں، اس کے دامن میں جا کر اس غار میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی کے دوران اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جو ہے پہلے آیات نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، شروع کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، کپکپی آ جاتی ہے، گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے گھر آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، آپ یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی خبر رکھنے والے، محتاجوں کی مدد کرنے والے، بے کسوں کا سہارا بننے والے، آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں واقعہ وہ اپنے زمانے کے اس وقت کے جو پڑھے لکھے اس دین پر، دین نصرانیت پر عمل کرنے والے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، وہ واقعہ سن کر کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ھذا الناموس، یہ وہی فرشتہ لگ رہا ہے جو دوسرے انبیاء پر موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر بات یہی ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تم کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے اپنے علاقے سے نکال دیں گے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جس شخصیت کو سب لوگ امین کہہ کے پکارتے تھے، صادق کہہ کے پکارتے تھے، جن کی سچائی، امانت داری، جن کے اخلاق کا پورا مکہ جو شاہد و گواہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا اور اللہ کی وحدانیت کا درس دینے لگے، پورا کا پورا مکہ آپ کا مخالف ہوا۔ کیا کیا سب واقعات ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی کو اس محبوب ترین علاقے سے نکل کر کے ایک دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی کو اس دعوت کے کام کو چھوڑنے کے لیے، دین کی دعوت کے کام کو چھوڑنے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا، ہر طرح کی کوششیں کی گئی، ابو طالب کا استعمال کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم لوگ یہ سب کہتے ہو کہ مجھے خوبصورت ترین عورت کے ساتھ شادی کرا دو گے، اتنا دو گے، سردار بنا دو گے؟ میں تم سے کہتا ہوں تم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر رکھو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھو، تب بھی میں اپنی اس دعوت کے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں اس کام کو کرتے کرتے
اپنے مشن کو پورا کروں یا پھر میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اللہ نے جو دین آپ پر اتارا تھا، جس نبوت کو آپ پر اتارا تھا اور جس رسالت سے آپ کو مالا مال کیا تھا، وہ پیغام، نبوت اور رسالت کا وہ پیغام، دعوت کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ نبی کی سیرت کا سب سے اہم ترین جز ہے۔ لہذا اس پیغام کے پہنچانے کے لیے آپ نے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، امت کو بھی اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس راستے میں جو کچھ بھی آئے اسے برداشت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنی مشن کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات یقیناً ایک مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر بڑے عبرت اور بڑا درس رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، ایک شخصیت جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے پڑھنا، جاننا اور اس کے مطابق آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا دنیا کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر وہ آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے، اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ ہم سبوں کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر